ہیلو فرینڈز، کیسے ہیں؟ میں ہوں مبین کھوسا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مبین کھوسا آفیشیل کے نام سے۔ فرینڈز، کل رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری زوجہ محترمہ میرے پاس تشریف لاتی ہیں۔ وہ آ کر مجھ سے کہتی ہیں، مبین تم بہت ہی گھٹیا، فضول اور واہیات قسم کے انسان ہو۔ تم نے میری زندگی تباہ و برباد کر دی ہے۔ تم نے مجھے جینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد وہ گالیوں کے بےہودہ اور طوفان بدتمیزی سے مجھے نوازنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب آخر کار وہ تھک ہار کر خاموش ہوتی ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں، عزیز جان، میں تم سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں، کرو اپنی بکواس۔ تو ناظرین گرامی، میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آج آپ کو گفتگو میں الفاظ کے کرشموں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں ان سے کہتا ہوں، ہم روزمرہ زندگی کے اندر جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، نہ صرف ان کا ہماری زندگی کے اوپر بلکہ معاشرے کے دوسرے افراد پر بھی بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ خوبصورت الفاظ ماحول کو معطر کرنے میں خوشبو کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ لفظ بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے جو لاکھوں انتشار زدہ اور بوجھل ذہنوں کو خوشی، اطمینان اور لطف کا احساس عطا کر دے اور جو ان کو افسردگی کے بوجھ سے آزاد کر دے۔ انسانی زندگی کا رخ بدلنے کے لیے لفظوں میں بڑی ہی تاثیر رکھی گئی ہے۔ الفاظ جہاں پہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، وہاں پہ یہ زندہ دلوں کو زندہ درگور بھی کر سکتے ہیں۔ انسان ایک واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر اس کے لفظوں میں رکھا گیا ہے۔ پر امید الفاظ نہ صرف دل و دماغ کو روشن کر دیتے ہیں بلکہ انسانی جسم کو بھی تحریک دیتے ہیں، جبکہ مایوسی سے آلودہ الفاظ ہمیں گھٹا ٹوپ اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ غلام قوموں کو آزادی دلوانے میں اور ہاری ہوئی فوجوں کو فتح سے ہمکنار کروانے میں لفظوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے منہ سے نکالے گئے لفظ ہماری سوچ اور ہمارے خیالات کا عکس ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف ہمارے ماضی بلکہ ہماری عاقبت کے بارے میں بھی واضح اشارہ کر دیتے ہیں۔ لفظوں سے نہ صرف دلوں کو جیتا جا سکتا ہے بلکہ دلوں کو زخمی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص کی گفتگو میں استعمال ہونے والے الفاظ، اس کا خاندانی پس منظر، اس کی تربیت اور ماحول جس میں اس نے پرورش پائی، اس کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، الفاظ کے استعمال میں ہم بڑی بے احتیاطی کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ شعراء کی زبان اور ہوتی ہے جبکہ جہلاء کی زبان اور ہے اور علماء کی زبان اور ہے۔ شعراء کا انداز بیان کچھ اس طرح ہوتا ہے، ہمیں دیکھیں خوبصورت خیالات کے لیے بھی خوبصورت الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شعر ملاحظہ کیجئے، تیرے آنے کا انتظار رہا، عمر بھر موسم بہار رہا۔ جبکہ تلخ الفاظ کے اندر بہت بڑے بڑے گہرے زخم لگانے کی صلاحیت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم آج دنیا میں جتنی بھی جیلیں آباد ہیں وہ کسی نہ کسی لفظوں کے غلط استعمال کی مرہون منت ہیں، اور ان میں موجود لوگ اپنی زبان پر کنٹرول رکھنے کی صلاحیت سے عاری ہونے کی وجہ سے وہاں پر اذیتیں اور مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ایک قیدی جو کہ شکل و صورت کے لحاظ سے ایک معقول آدمی نظر آتا تھا، اس سے کسی شخص نے اس کے مسائل اور محرومیوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بڑا ہی خوبصورت جواب میں فکرہ داغا۔ اس نے کہا کہ لوگوں کو آپ کے مسائل اور محرومیوں کا ذکر متاثر نہیں کرتا، وہ اندھیری رات کی بجائے چمکتے ستاروں کی طرف لپکتے ہیں۔ اس شخص نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ آپ تو بڑے ہی اچھے انسان ہیں۔ اس نے کہا، اچھے انسان کی تعریف اتنی ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، جبکہ میں نے تو قتل کیا ہے۔ اپنے مخالف کے منہ سے نکلنے والے ایک لفظ کو میں برداشت تک نہ کر سکا، جس کے نتیجے میں وہ جہان فانی سے کوچ کر گیا اور مجھے شب و روز اس جیل کے اندر پل پل اذیت ناک لمحے برداشت کرنے پہ مجبور کر گیا، اور میں یہاں پہ قید تنہائی کاٹ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اس نے کہا کہ جب کسی انسان کے برے دن شروع ہوتے ہیں تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے، وہ ضدی اور گھمنڈی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر مصیبتوں کے نہ ختم ہونے والے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم لفظوں کے استعمال میں بڑی بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں۔ ہمیں انہی لفظوں کی بدولت جو ہے نا، ہماری جو زبان ہے وہ دو دھاری تلوار کی طرح لوگوں کی عزت و آبرو کا قتل عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ ناظرین گرامی، آپ جو ہے نا صاحب علم و دانش ہیں، آپ یقیناً جو ہے نا اپنی گفتگو کے دوران الفاظ کے استعمال میں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہوں گے اور اپنی منہ سے نکلنے والے لفظوں کا ذائقہ پہلے چکھ لیتے ہوں گے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی ضرور آتی ہے جب آپ اپنی زبان سے اچھے یا برے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں وہ من و ان بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو بدگمانی، بد زبانی اور بد کلامی سے محفوظ رکھے۔ یہ ایسے عیب ہیں جو انسان کے کمال کو زوال تک لے آتے ہیں۔
تھینک یو، بہت بہت شکریہ ناظرین، میں ہوں مبین کھوسا اور آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل مبین کھوسا آفیشیل کے نام سے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ لاسٹ میں ایک شعر سناتا ہوں آپ کو، یہ شعر بڑا ہی کمال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری زبان دو دھاری تلوار کی طرح لوگوں کی عزت و آبرو کے قتل عام میں مصروف عمل ہے۔ اب شاعر کہتا ہے بقول شاعر، لفظ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔